بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں پیدا کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے پیدا کیا، اس لیے ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی پیدائش فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کی پاکی اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کسی مٹی سے عورت کی پیدائش ہوئی۔ یعنی عورت کی پاکی کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ ضروری قرار دیا گیا ہے، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ میرے دوستو، اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں بنائی گئی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں دوستو، یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کے لیے، نازک حصوں کے لیے پسلی ایک ڈھال ہے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہے، پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اس کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں پیار سے، تاکہ وہ وقت پڑنے پر آپ کی حال اور آپ کا بھروسہ، آپ کا غرور بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کو ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کرے۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن بیٹی یا آپ کی ماں یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کی بھی عزت کریں۔ اپنی سوچ کو اونچا رکھیں، اچھا سوچو گے تو زندگی سکون سے گزرے گی۔ دوستو، عورت کی فطرت کے بارے میں بتاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی ان کی فطرت میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے، اور ایک ٹیڑھی چیز کا سب سے اونچا حصہ وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں اگر تم اس ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کی کوشش میں رہو گے تو چونکہ یہ ٹیڑھی فطرت کی ہوتی ہے، تم اسے سیدھا تو نہیں کر سکو گے، ہاں لیکن اسے توڑ کر ضرور رکھ دو گے۔ اور اگر تم اسے بالکل ہی اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے کہ وہ ہر حال میں ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ان حالات کے لیے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے اس ٹیڑھے پن کی قدر کو سمجھو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان کا ٹیڑھا پن حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو ان کو جتنا ہو سکے پیار محبت سے سمجھاؤ۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ کلام جس کا میں نے اس جگہ ترجمہ کیا، عورت کی فطرت کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں پتہ چلتی ہے کہ اس سے اچھی اور اس سے شارٹ کٹ میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہاں پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے عورت بھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ عربی کہاوت کا یہ مطلب ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ جلد بازی کے مباد سے پیدا ہوا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے تو اس کے مزاج کا حصہ ہے اور اس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے،
हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और लगातार ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। वह शख्स एक दिन ऊंची आवाज से या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उस आवाज को सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि यह कैसी अजीब बात है कि कोई लगातार या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखकर खुदा की तस्बीह को बयान करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, बताओ क्या अजीब देखा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ए मेरे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज सुनी जो कि गहरे गड्ढे से आ रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जिब्राइल जहन्नुम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास लेकर आना। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे की तरफ जाएंगे और फिर दरवाजे पर दस्तक देंगे और जहन्नुम के दरवाजे के दरोगा मालिक बाहर आएंगे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, हजरत मालिक ऐसे ही जहन्नुमी को पहचानते हैं। उसके बावजूद मालिक या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर हजरत मालिक बाहर आएंगे और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहेंगे, ऐ जिब्राइल जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है और कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्राइल सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ मेरे अल्लाह, जहन्नुम के दरोगा ने भी माजरत कर ली है। वह कहते हैं कि जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के बीच में कोई फर्क नहीं बचा है। यह सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की भी पहचान नहीं हो पा रही है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ जिब्राइल मालिक से कहो, मेरा बंदा जहन्नुम के फला गड्ढे में फला कोने में इस हाल में पड़ा है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पांव उसके पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके जिस्म से लिपटे हुए हैं। हजरत मालिक उसकी जंजीर तोड़ देंगे और उसको जहन्नुम से निकालकर उसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अल्लाह ताला की बारगाह में लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे और अल्लाह पाक फरमाएगा, ए जिब्राइल अपना सर उठाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना सर उठाएंगे। फिर अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा कि ए बंदे, क्या मैंने तुझे अच्छी जिंदगी नहीं दी थी, या मैंने तेरी तरह रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुम्हें बुराई से मना नहीं किया था? तो वह बंदा सारी बातों को मानेगा और वह इकरार करेगा, या अल्लाह तूने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी थी और तेरे रसूल भी तशरीफ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह ताला फरमाए, फला फला गुनाह क्यों किया? वह शख्स कहेगा, ए अल्लाह, मैंने मेरी जान पर जुल्म किया, इसी की सजा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। अल्लाह, उसके बावजूद भी मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, इसलिए मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। अल्लाह, तेरे फजल से तूने मुझे जहन्नुम से निकाला है, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ कर दिया। मेरे दोस्तों, अब जरा हम खुद पर गौर करें कि वह कह सके कि मैं अपना ईमान का हिसाब कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या ऐसी खूबी है जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोजख में नहीं डाला जाएगा। मेरे दोस्तों, एक हदीस में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने घर तशरीफ ले गए
اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت عجیب لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی باتیں نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے باتیں نہیں کرتے اور لگاتار روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی حالت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی میں بہت غمگین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور بولی، ابا جان، آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں معراج پر گیا تھا تو جہنم کو دیکھا۔ میں نے ان میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا جن کا نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ میرے دوستو، آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اور اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے بکرے کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکاتا ہے، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عورت کون تھی؟ یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ طعنے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی تھی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا، اور اللہ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ میرے دوستو، ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، اگر ہماری ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے حساب اپنے عدل انصاف سے نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنے رحمت کا سایہ رکھنا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ظالم حکمران، اور وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادت پائی جائے وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر، سبسکرائب، لائک ضرور سے ضرور کریں۔